اگر ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، قوم کی سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے کام آنا چاہتے ہیں، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھو اگر یہ ارادہ ہم کر رہے ہیں، صبر کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ میں صبر نہیں کروں گا، صرف کام کرتا جاؤں گا، یاد رکھو اللہ کی قسم ایک دن بھی کام نہیں کر سکتے، ایک دن بھی کام نہیں کر سکتے۔ بغیر صبر کی خدمت خلق 2 قدم بھی ہم نہیں بڑھا سکتے۔ خدمت خلق کے لیے، خدمت کرنے کے لیے اور انسانوں کے کام آنے کے لیے، انسانوں کا بھلا چاہنے کے لیے اس میدان میں بڑی تکلیفیں آئیں گی۔ ضروری ہے کہ سارے لوگ ہماری عزت کریں، سارے لوگ ہمارے قدردان نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ہماری ناقدری کرنے والے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں بے عزتی کرنے میں تلے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں الزامات لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ اگر کام کا جذبہ رکھنا چاہتے ہو، ساتھ میں صبر کا حوصلہ لے کر اس میدان میں اترو۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے تخلیق فرمائی۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب ہو کر فرمایا، کہا کہ تمہیں اپنی زندگی میں صبر اور نماز کے ذریعے اپنی زندگی کی مشقتوں میں مدد حاصل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ لوگوں، زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں اور مشقتوں کا حل نماز اور صبر میں رکھا گیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ سے مدد مانگنا ہے نماز اور صبر کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ہاں یہ بات بہت گراں گزرتی ہے، بڑی مشقت والا کام ہے، بڑی تکلیف والا کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ہاں مگر اللہ رب العالمین کے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے بندے، اللہ کے عاجزی اختیار کرنے والے بندے، ان بندوں کے لیے 2 عبادتیں ان کے لیے آسان بن جاتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے زندگی کے تکلیفوں، اپنے زندگی کے مشقتوں اور اپنے زندگی کے کٹھنائیوں کا 2 عبادتوں سے انسان اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرنی چاہیے، اور ان دونوں عبادتوں میں آسانی اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اس عمل کو انجام دینے میں ثابت قدمی اختیار کرے۔ چنانچہ یہ 2 ایسی عبادتیں ہیں، نماز اور صبر، اس کی گہری مناسبت اور اس کا گہرا رشتہ ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا الصلاۃ نور والصبر ضیاء۔ الصلاۃ نور والصبر ضیاء نماز روشنی ہے، صبر روشنی ہے، نماز نور ہے، صبر روشنی ہے۔ آپ دیکھیں گے اس حدیث میں دونوں کا رشتہ روشنی سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا۔ ایک زندگی میں انسان کو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں،
آزمائشیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، یہاں انسان ان تمام مصائب میں گر کر اور اپنی زندگی کو اندھیرا پاتا ہے، اپنی زندگی کو تاریک پاتا ہے، اپنی زندگی میں تاریکی اسے نظر آتی ہے۔ اللہ نے کہا اپنی زندگی کے اندھیرے، اپنی زندگی کے تاریکوں کو دور کرنے کے لیے تمہیں صبر کی روشنی ہی ضرورت پڑے گی، نماز کی روشنی ہی ضرورت پڑے گی۔ ان دو روشنی کے علاوہ تمہیں تاریک سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ نے دو عبادتوں کا ذکر کیا، نماز اور صبر، اور دوسری صفت جو صبر ہے آج میرے خطبے کا موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں صبر کا لفظ 100 سے زائد اور بالتحدید کہیں 103 مرتبہ اللہ رب العالمین نے صبر اور اس کے مشتقات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مومنوں کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مومنانہ زندگی میں اور جو صفات، جو خوبیاں ایک مومن کو ممتاز کرتی ہیں، ایک مومن کو کمال درجے تک پہنچاتی ہیں، ایک مومن کو اللہ سے بہت زیادہ قریب کرنے والے جو صفات ہیں، قرآن میں ان مومن کی خصوصیات اور خوبیوں کو اور ان کے صفات کا ذکر کرتے ہوئے صبر کا ذکر کیا۔ کہا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ کہا کہ مومن بندے کون ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے کون ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء، ان کی زندگی میں غربت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، ان کی زندگی میں فقر و فاقہ لائق ہوتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھوک مری آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، ان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کرتے ہیں، وحین البأس، حتیٰ کہ جنگ کرنے کی نوبت آتی ہے تو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اپنے ارمانوں کی قربانی دیتے ہوئے سیدھا میدان جنگ میں اتر پڑتے ہیں۔ وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہی سچے مومن بندے ہیں، یہی سچے مومن بندے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، حقیقی معنوں میں یہی متقی لوگ ہیں، حقیقی معنوں میں یہی متقی لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے بارے میں، ان کے ذمہ داریوں کے بارے میں، ایک مومن آپس میں جو ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں اور ذمہ داری نبھانا جو ان کے لیے فریضہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایک مومن انسان وہی ہے، ایک متقی انسان وہی ہے، ایک سچا مسلمان وہی ہے، ایک دین کے خاطر جینے والے مسلمان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے وہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی صبر پر ابھارتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، خود بھی صبر کرو، دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرو اور اسی صبر پر جمے رہو، ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ یہ صفت تمہیں اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب بنا کر رکھے گی، لعلکم تفلحون۔ حضرات، مومن کی زندگی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مومن کی پوری زندگی صبر والی زندگی ہے، مومن کی پوری زندگی صبر والی زندگی ہے، بلکہ یوں کہیں زندگی کا دوسرا نام صبر ہے، صبر کا دوسرا نام زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسانوں کو مشقتوں میں پیدا کیا، ہم نے انسانوں کو تکلیفوں میں پیدا کیا، ہم نے انسانوں کو مصیبتوں میں پیدا کیا۔
اس کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ نے کہا جس انسان کے اندر صبر ہوتا ہے وہی انسان زندگی کو پار کرتا ہے، جس کے اندر صبر اور نہیں ہوتا وہ انسان زندگی کے میدان میں ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں زندگی میں آسانی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، زندگی کے اس سفر کو آسانی کے ساتھ پار کرنا چاہتے ہیں، تو انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا ہے، صبر کا حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ صبر کے بغیر زندگی ادھوری ہے، صبر کی صفت کے بغیر زندگی ناکام ہے۔ اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یہیں سے کہا زندگی مشقتوں کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کا سفر کوئی عیش و آرام مت سمجھو، زندگی کا سفر کوئی عیش و آرام مت سمجھو۔ یہاں انسان کو یہ سوچ کر بیٹھنا کہ میری زندگی میں آسانیاں آتے جائیں گی، میری زندگی میں سکون ہوگا۔ آپ سکون کے اسباب کتنے بھی تلاش کرو، اللہ رب العالمین نے انسان کی مقدر میں جو چند مصائبیں رکھی ہیں، چند آزمائشیں رکھی ہیں، وہ ضرور آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں یہ مرحلے لاتا رہے گا، یہ مرحلے لاتا رہے گا۔ زندگی میں صبر اس کا ایک زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، آزمائشیں تکلیفیں زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا پوری زندگی کو صبر سے تعبیر کرتے ہوئے اگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کیا ہے، اس کے شب و روز کیا ہے، اس کے لیل و نہار کیا ہے، اس کے دن و رات کیا ہے، انسان 60-70 سال کی زندگی گزارتا ہے، یہ 60-70 سال کی زندگی کیا ہے؟ یہ پوری زندگی صبر ہے۔ اللہ نے کل قیامت کے منظر کو کھینچتے ہوئے قرآن میں کہا سورہ زمر میں، کل قیامت کے دن جنتی لوگ جنت کو جا رہے ہوں گے، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جنت کے دروازے پر فرشتے رہیں گے اور فرشتے ایک ایک جنتی کو یہ بول کر بھیجتے رہیں گے، یہ جملے بول کر جنتی انسان کو جنت میں داخل کروائیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ایک ایک کو کہتے جائیں گے سلامتی ہو تم پر، سب سے پہلے وہ سلام کریں گے، سلامتی ہو تم پر، اللہ نے یہ بہترین مقام تمہیں جو عطا کیا ہے وہ خاص نعمت یہ ہے بما صبرتم، زندگی پوری صبر والی زندگی گزار کر آئے ہو، زندگی میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے ہو، زندگی میں صبر کا حوصلہ رکھ کر آئے ہو، اسی صبر کے وجہ سے تمہیں جنت ملی۔ حالانکہ زندگی میں انسان کتنی نیکیاں کرتا ہے، کتنے مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے گناہ سے بچتا ہے، اللہ نے ساری باتیں چھوڑ کر ایک جملے میں کہا بما صبرتم، صبر کے وجہ سے تمہیں جنت ملتی ہے۔ بلکہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ مومن بندے دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی نیکی کے زندگی میں ثابت قدم رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اہل ایمان کو ستانے والے لوگ، نافرمان گنہگار لوگ، اہل کفر، اہل مشرک، مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے، مسلمانوں کو پریشان کرنے والے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والے، مسلمانوں کا تسخیر کرنے والے، اللہ رب العالمین سارے مجرموں کو کل قیامت کے دن ٹھہرا کر کہے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون۔ لوگوں میرے وہ صبر گزار بندے دیکھو، میرے وہ صبر گزار بندے دیکھو، ان لوگوں نے دنیا میں رہ کر تمہارے ظلم و ستم پر انہوں نے بڑا صبر کیا، تم نے مذاق اڑایا انہوں نے صبر کیا، تم نے الزامات لگائے انہوں نے صبر کیا، تم نے ان کو پریشان کیا صبر کیا، تم نے ان کو دکھ اور رنج دے دیے انہوں نے صبر کیا، اسی صبر کے بدلے میں ان کو آج جنت دے رہا ہوں اور تمہیں ان کو پریشانی کرنے کے بدلے میں تمہیں
تمہیں جہنم دے رہا ہوں، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، تم ایسی زندگی گزارنے جاؤ گے جہنم میں، نہ موت آئے گی نہ زندگی تمہیں ملے گی، نہ تمہیں موت آئے گی نہ تمہیں زندگی نصیب ہوگی، موت کو پکارو گے تب بھی موت تمہیں آنے والی نہیں۔ حضرات، ہماری زندگی کا کامیابی کا نتیجہ اور جس چیز پر منحصر ہے، جس چیز پر موقوف ہے، وہ ہے صبر کی عبادت، وہ ہے صبر کی صفت۔ انسان کی زندگی صبر کیسے ہے، پوری زندگی صبر والی کیسی ہے؟ ہم نے اپنے ذہن میں یہ محدود تصور کر رکھا ہے کہ صبر کا مطلب کیا، کہ کوئی انتقال ہو گیا، کوئی ہمارا رشتہ دار انتقال ہوا، کوئی ہمارا عزیز اور اقارب کے لوگ رشتہ دار انتقال ہو گئے، اور روئے بغیر خاموش بیٹھنا، صبر کرنا، یہی صبر ہے۔ صبر کا یہ محدود معنی ہے، صبر کا ایک حصہ ضرور ہے لیکن مکمل صبر نہیں۔ شریعت نے صبر کو جس معنی میں، جس مفہوم میں پیش کیا، اگر اسے غور کرو تو زندگی پوری صبر سے عبارت ہے۔ صبر کی تین قسمیں ہیں، صبر کے تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی طاعت اللہ، نیکی کے کاموں کے کرنے میں صبر ہونا چاہیے۔ نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بولنا بہت آسان ہے، دیکھنا بہت آسان ہے، نیکی کرنا آسان نہیں ہے۔ نیکی کرنے کے لیے انسان کو صبر چاہیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انسان کے اندر صبر چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے صبر چاہیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے صبر چاہیے۔ ہر نیکی کرنے کے لیے انسان کے اندر صبر ہونا ضروری ہے۔ دکان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار شباب پر ہے، گاہک قطار پر قطار کھڑے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اپنے دکان میں کاروبار کو چھوڑ کر، سامنے کے سارے گاہک کو چھوڑ کر نماز کو آنا انسان کے لیے صبر ہونا چاہیے۔ جس کے پاس صبر ہوگا وہی انسان نماز کو آئے گا، بے صبرہ انسان ایسے وقت پر نماز کو نہیں آئے گا۔ ایک انسان سویا ہوا ہے، میٹھی نیند کر رہا ہے اور مزے کی نیند کر رہا ہے، ایسے وقت میں آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ ایسے وقت میں نیند سے بیدار ہونا، بیدار ہو کر اٹھنا اور اٹھ کر مسجد کی طرف آنا، یہ صبر کا تقاضا ہے، صبر کا متقاضی ہے۔ جس کے پاس صبر ہوگا وہی انسان آئے گا۔ نیکی کے کام میں یہ جو پہلی صفت ہے الصبر علی طاعت اللہ، نیکی کے کاموں میں کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے انسان کے اندر صبر ہونا ہے، بغیر صبر کے انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ دوسری قسم الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ ہم کوئی گناہ سے بچ رہے ہیں تو یہ آسان نہیں ہے۔ جس انسان کے پاس صبر ہوگا وہی انسان گناہ سے بچے گا، وہی انسان نافرمانی سے بچے گا۔ میں غریب ہوں، میرے سامنے کئی آفر ہے، حرام کے راستے ہیں، میں اس راستے کو اختیار کر لوں گا تو میں بہت کم مدت میں، کم ایام میں مالدار بن جاؤں گا۔ میرے پاس ایک حلال راستہ ہے، اس راستے کو میں چنوں گا، کئی سالوں لگ جائیں گے میں اپنے پیسہ کمانے کے لیے، اور یہ سامنے کا جو حرام کا راستہ دکھ رہا ہے، اگر یہ کام کر کے میں ترقی آسانی کے ساتھ کرتا جاؤں گا، حرام راستہ اس کے سامنے موجود ہے، آن کے آن میں وہ چند ہی لمحوں میں یا چند ہی ایام میں وہ مالدار بن سکتا ہے۔ مال اور دیگر گناہ انسان کی فطرت میں اس کی محبت بستی ہے، انسان کا نفس گناہ کی طرف کھینچا جاتا ہے اور وہ انسان حرام راستوں کو چھوڑتا ہے اور حلال کی زندگی پر اکتفا کرتا ہے، چاہے وہ کم ملے یا زیادہ ملے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس راستے پر جم جاتا ہے، اور وہ کم مدتوں میں انسان دنیا کمانے کی جو سبیل اس کے پاس سامنے موجود ہے اس راستے کو چھوڑتا
ہے تو اس کے اندر صبر ہوتا ہے، صبر ہے تو تبھی جا کر وہ چھوڑتا ہے۔ کتنے فتنے ایسے ہیں دنیا میں، عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، عہدے کا فتنہ، ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کے اندر صبر ہونا ضروری ہے۔ یہ دوسری قسم، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ اور تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ نے ہمارے زندگی میں جو تقدیر کے فیصلے، المناک فیصلے لکھ دیا ہے اس پر صبر کرنا، اللہ نے ہمارے مقدر میں غربت لکھ دیا ہے اس پر صبر ہونا چاہیے، اللہ نے ہماری زندگی میں آزمائشیں لکھ کر رکھا ہے اس پر صبر ہونی چاہیے، اللہ نے ہمارے زندگی میں فقر و فاقہ لکھا ہے صبر ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ہمارے عزیزوں کا انتقال ہوتا ہے وہ ہمارے مقدر کا فیصلہ ہے، صبر ہونا چاہیے۔ اللہ نے انسان کے زندگی میں جو مقدر کے فیصلے لکھے ہیں ان فیصلوں پر راضی ہوتے ہوئے اس پر صبر کے ساتھ زندگی گزارنا یہ صبر کا متقاضی ہے، اور صبر جس کے پاس ہے وہی انسان کر سکتا ہے۔ حضرات، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جو انسان جتنا دیندار ہوگا اتنا ہی وہ سکون کی زندگی گزارے گا۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ یاد رکھو اللہ نے مومنوں کو ہی سب سے زیادہ آزمایا ہے، مومنوں کی زندگی میں ہی سب سے زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، اور جو انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد سے میں دیندار بنوں گا، آج کے بعد سے میں سچا مسلمان بنوں گا، آج کے بعد سے میں سچا اور پکا مومن بنوں گا، سمجھ جاؤ جیسے اس نے ارادہ کر لیا وہیں سے اس کے لیے مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، آزمائشوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مومن کے مقابلے میں غیر مومن کو زیادہ آزمائش نہیں آئیں گے، زیادہ پریشانیاں نہیں ہوں گے اس کی زندگی میں، اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ پریشانیاں ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين صدقوا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا یہ لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ لوگ یہ کہنے ہم ایمان لا لیے آج کے بعد سے پابند ہو جائیں گے، آج کے بعد سے دین پر عمل کریں گے، سارے برائیوں کو چھوڑ دیں گے، سارے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، ان کے بولنے سے کہ ہم ان کی زندگی میں نہیں آزمائیں گے بلکہ پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ آزمائیں گے، اور زیادہ آزمائیں گے۔ آزمائشیں جب انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو انسان کی دینداری کھل کر سامنے آتی ہے، آزمائشیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں اس کی ایمانداری کھل کر آتی ہے، اس کا تقوی باہر ابل کر آتا ہے، اور وہی انسان ثابت قدم رہتا ہے جو صحیح معنوں میں مومن ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جانچنے کا پیمانہ ہے یہ، آزمائشیں جانچنے کا پیمانہ ہے یہ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں زبان کا مسلمان کون ہے اور کام کا مسلمان کون ہے، کام کا مسلمان کون ہے اور زبان کا مسلمان کون ہے۔ جو زبان کا مسلمان ہوگا آزمائشوں میں ہار جائے گا، اور جو صحیح سچے دل سے جو ایمان لایا ہوگا وہ اسی آزمائشوں پر صبر کا مظاہرہ کرے گا اور صبر پر ثابت قدم رہے گا، صبر کی صفت کو اپنا کر وہ صبر کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اور آپ دیکھیں گے اس معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی شخصیت سے بڑھ کر کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ سب سے معزز شخصیت، سب سے محترم شخصیت، پیغمبر ہے، پیغمبروں کے سردار ہیں، اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب بندے ہیں، سب سے محبوب پیغمبر ہیں۔ اللہ نے ان کو دعوتی میدان میں اتارا تو کیا بول کر اتارا کہ اے نبی یہاں صبر ہونا چاہیے۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو نبی بنانے کے بعد سب سے پہلے جو تلقین کی کہ اے نبی یہ راستہ تم نے
چلنے کی شروعات کی ہے، اور جس میدان پر ہم تمہیں اتار رہے ہیں یہاں قدم قدم پر صبر ہے، یہاں قدم قدم پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، یہاں قدم قدم پر آزمائش آنے والی ہے۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اس راستے میں صرف تمہیں کانٹے ہی ملیں گے، اس راستے میں تمہیں صرف تکلیفیں ہی ملیں گی، اس راستے میں تمہیں صرف دکھ ہی ملیں گے، غم ہی ملیں گے۔ سکون تمہیں ایسا میسر نہیں ہو سکتا جیسا کہ انسان سوچتے ہیں۔ یا قدم قدم پر صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بالکل شروعات میں جو سورت نازل ہوئی، سورہ مزمل، سورہ مدثر، ان آیتوں میں، ان جیسی سورتوں میں اللہ نے کیا ان کو تعلیم دی کہ اے نبی صبر کریں۔ یہاں صبر کرنے کی ضرورت ہے، یہاں صبر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا اس میدان میں آپ کو بہت سننا پڑے گا، اس میدان میں آپ کو بہت سہنا پڑے گا، اس میدان میں آپ کو بہت کچھ ناگوار باتیں آئیں گی، برداشت کرنا پڑے گا، اس میدان میں آپ کو تکلیفیں بہت ملیں گی، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ مشرکین کے تانے تم پر کسے جائیں گے، مشرکین تمہیں چھیڑیں گے، راستے بھر چھیڑتے تھے کہ دیکھو پاگل جا رہا ہے، دیکھو دیوانہ جا رہا ہے، دیکھو جادوگر جا رہا ہے، دیکھو جھوٹا انسان جا رہا ہے، دیکھو کاہن جا رہا ہے، دیکھو شاعر جا رہا ہے، کیسے کیسے القاب سے نوازیں گے۔ کافر لوگ، مشرکین اور یہ دشمنان اسلام اللہ کے نبی کا ایسا مذاق اڑاتے، اپنے مجلسوں میں موضوع بحث بناتے آپ کا، اور آپ کا مذاق اڑانے کی کوئی سبیل نہ چھوڑتے آپ کو۔ اللہ کے نبی جب آپ کو وحی آتی تو آپ یہ کہتے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کیا، تو اس کا مذاق اڑاتے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اے وہ انسان جو کہتا ہے کہ تم پر اللہ نے وحی نازل کیا ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم بہت پاگل ہو چکے ہو، ہمیں تو لگتا ہے کہ بڑے پاگل ہو تم، ساحر او کذاب، تم تو جادوگر ہو بھی اور ساتھ ساتھ میں بڑے جھوٹے بھی ہو، سب سے بڑے جھوٹے ہو۔ کیسے کیسے باتیں سننے کو ملی۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ایسے باتیں آنے والی ہے، پہلے سے ہی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو تیار کرا دیا، کہا فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اے نبی ان کے ہر بات پر تمہیں صبر ہونا ہے، ان کے ہر بات پر تمہیں صبر ہونا ہے، اور وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اچھے انداز سے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دو۔ سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ انذار کا کام کرو گے، آپ تبلیغ کا کام کرو گے، آپ قیام اللیل پڑھو گے، آپ ان تمام عبادتوں کا اہتمام کرو گے، اور ساتھ میں آپ تبلیغ کا کام کرو گے۔ جانتے ہو اس میدان میں آپ کو یہاں بھی تکلیفیں آنے والی ہیں، اور اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اسی صورت میں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے نبی میرے خاطر صبر کرو، میرے خاطر تمہیں صبر کرنا ہے، اور یہ ویسا ہی راستہ ہے جو صبر پر قائم رہنا ہے، اور اس راستے میں صبر کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے کیسے صبر کرنے کی تعلیم دی اللہ کے نبی کو، کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اسے معمولی صبر نہیں چاہیے، وقتی طور پر کا صبر نہیں چاہیے، تھوڑا موٹا صبر نہیں چاہیے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ اس سے پہلے کے پیغمبروں نے، جو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، پورے پیغمبروں میں جن کا بڑا نام کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بڑے پیغمبر ہیں، یہ اولو العزم من الرسل ہے، انہوں نے جیسے صبر کیا ویسا صبر اپنانا ہے۔ اور اسی صبر کا سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ کو سکھایا۔ چنانچہ مشرکین مسلمانوں کو مشق ستم بنائے ہوئے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کر سو رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں خباب بن ارت آتے ہیں، اے اللہ کے نبی مسلمانوں کو گلی گلی میں ستایا جا رہا ہے، ہر نیا سورج ایک نیا امتحان لے کر پیدا ہو رہا ہے، ہر نیا سورج ایک نئی آزمائش کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے، مسلمانوں کو چاروں طرف سے زخم دیے جا رہے ہیں، کیا اللہ سے آپ دعا نہیں کرو گے؟ کیا اللہ سے آپ مدد نہیں مانگو گے؟ الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، کیا اللہ سے دعا نہیں کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر جو سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اور وہاں ٹیک سے ہٹتے ہوئے فرمایا، یا خباب، اے خباب، اتنا جلدی ہمت ہار گئے، اتنا جلدی ہمت ہار گئے، ابھی ویسے آزمائشیں نہیں آئی تم پر جیسا کہ اس سے پہلے کے پیغمبروں کو اور ان کی زندگیوں میں لوگوں کو آزمائشیں آئی، ان میں سے اکثر لوگوں کا حال ایسا ہوا، لوگوں کے سامنے، خاندانوں کے سامنے ان لوگوں کو آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا، اور ایسا وقت بھی آیا اور ایسے حالات بھی گزرے ان کو برہنہ کر کے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے چمڑے کو ادھیڑا جاتا، ایسے ایسے حالات آ گئے۔ اور خباب یاد رکھو، صبر کرو، صبر کرو، ایسے ایام آنے والے ہیں، ایسے اچھے ایام آنے والے ہیں، ایسے اچھے دن آنے والے ہیں کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی، اور اس عورت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ دور تھا لوٹ مار کرنے کا، اور وہ دور تھا کہ انسانوں کی جائیداد چھیننے کا، مال چھیننے کا، قتل و غارت گری کا، کہ انسان تنہا سفر کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، بڑے بڑے قبیلوں کی شکل میں، گروپ کی شکل میں سفر ہو سکتا تھا، سفر ہوا کرتا تھا، عورت تنہا سفر کرنے کا تصور ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک ایسے سکون کے ایام آنے والے ہیں، صنعاء سے حضرموت تک، یہ کونے سے وہ کونے تک اکیلی عورت سفر کرے گی، اسے اللہ کے علاوہ کوئی اور کا خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈاکو کا، کوئی چور کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ سبق پڑھائے اور وہ چیزیں سکھائیں جس کے ذریعے سے صحابہ بھی صبر کے ساتھ مستحکم ہو گئے۔ حضرات، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھو، صبر، اگر ہم صبر چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کی مشکلات کو آسانی میں بدلنے والی صفت صبر ہے۔ زندگی کے تنگنائیوں سے نکل کر خوشحالی میں بتانے والی یہ صفت صبر کی صفت ہے۔ زندگی کے ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے والی صفت صبر ہے۔ صبر کرو، آسانیاں آئیں گی، شرط یہ ہے کہ صبر کیا جائے، اور شرط یہ ہے کہ انسان صبر کیا جائے۔ صبر کے ذریعے سے انسان زندگی کی جنگ جیت سکتا ہے۔ اور کیسے کیسے حالات آئیں گے؟ سورہ یوسف پڑھیں گے آپ، سورہ یوسف، اللہ رب العالمین نے جو کہا احسن القصص، سب سے بہترین قصہ ہے پورے قرآن میں، اور اس قصے میں اللہ رب العالمین نے زندگی کے اتنے اسباق رکھے ہیں، زندگی کے اتنے پیغامات رکھے ہیں، ایک ایک پیغام انسان کی زندگی کو بدلنے والا ہے، ایک ایک سبق انسان کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ ہر انسان اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ صبر کا مظاہرہ آپ دیکھو کہ دنیا میں ایسے ایسے مشکلات بھی آئیں گے، قوم آپ کو ایسے ایسے چیزوں کی الزام دے گی جس کو آپ نے وہ کام نہیں کیا، ایسے ایسے گناہوں کا تمہیں الزام دے گی، وہ کام تم نے، وہ گناہ تم نے نہیں کیا ہے، گناہ تم نے نہیں کیا ہے، وہ حرکت نہیں کی ہے، لیکن قوم تمہیں ایسے ایسے الزامات دے گی، اور نہ کہ صرف الزامات بلکہ اس کی سزا بھی تمہیں دے گی، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس الزام کو سہنا ہے، اس الزام کو لے کر جینا ہے، اس الزام پر آنے والی مشقت کو برداشت کرنا ہے، اس الزام کی عزت پر قوم جو سزا دیتی ہے اس سزا کو بھی جھیلنا ہے۔ صبر کا اعلیٰ معیار ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا پیغام دیتا ہے؟ شروع میں وہ مصر کے قید خانے میں تھے، مصر کے جیل میں تھے، کیا گناہ تھا ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ بے گناہ ہیں،
ان کا جرم یہ ہے کہ وہ بے جرم ہیں، ان پر الزام یہ ہے کہ وہ بے الزام ہیں۔ ان کا دنیا کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، دنیا کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، وہ گناہ بے گناہی۔ آپ گنہگار نہیں ہوں گے لیکن انسان آپ کو گنہگار ٹھہرائیں گے۔ آپ کوئی ایسے حرکت نہیں کیے ہوں گے، لوگ آپ کو وہ حرکت کی طرف منسوب کریں گے، لوگ آپ کو اس گناہ کا الزام ضرور دیں گے۔ یوسف علیہ السلام آپ پر الزام لگایا گیا، اس الزام کی زد میں آپ کو سزا دی گئی، جیل میں آپ نے کئی سال زندگی کاٹے، تاریخ کی روایت کے مطابق 12 سال آپ جیل میں رہے، قید رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس جیل سے نکال کر ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کے تخت کے تاج کے مالک بن گئے، مصر کی حکومت کے مالک بن گئے، مصر کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی۔ جانتے ہو جیل سے مصر کی بادشاہت کا سفر کیسے انہوں نے طے کیا؟ اللہ نے کہا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے دو بڑے خوبیوں کو خاص طور پر اپنایا اس وقت، ایک ہے تقوی اور ایک ہے صبر۔ صبر کے ذریعے سے انسان بڑی ترقیاں کر سکتا ہے۔ دنیا الزام دیتی ہے صبر کرنے والوں کو، یہ بزدل ہے، یہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے اسے، اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا مقام حاصل کرنے والا ہے۔ دنیا اسے بزدل کہے لیکن شریعت اسے سب سے بڑا بہادر انسان اور سب سے بڑا پہلوان انسان اسے قرار دیتی ہے۔ اس لیے صبر قدم قدم پر، ہر سانس میں انسان کی زندگی صبر سے عبارت ہے۔ صبر کہاں کہاں ہونا ہے، پوری زندگی تو صبر ہے ہی، صبر کہاں کہاں ہونا ہے۔ بطور مثال صبر خاص طور پر انسان کے تعلقات کو بنا کر رکھنے میں صبر چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں دوستی ہماری برقرار رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے برقرار رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات برقرار رہے، تو ظاہر سی بات ہے جس انسان کے پاس صبر ہوگا وہی تعلقات کو مضبوط رکھے گا، وہی تعلقات کو مضبوط رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ ایک مسلمان، ایک مومن سب سے زیادہ بہتر ہے جو انسان لوگوں سے مل جل رکھتا ہے، لوگوں سے تعلقات قائم کرتا ہے، لوگوں سے تعلقات جمع کر رکھتا ہے اور ان سے ہونے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، نظر انداز کر کے گزرتا ہے۔ ایسا مومن بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے تعلق بھی نہیں رکھتا، لوگوں سے بات چیت بھی نہیں رکھتا، لوگوں سے مل جول بھی نہیں رکھتا اور ان سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر بھی نہیں کرتا۔ تعلقات مضبوط رکھنے کے لیے انسان کے اندر صبر چاہیے۔ اسی طرح اس دنیاوی زندگی فیملی لائف کو باقی رکھنے کے لیے صبر چاہیے، اس دنیاوی زندگی کو ثابت قدم رکھنے کے لیے صبر چاہیے۔ بے صبرا انسان اس دنیاوی زندگی میں ناکام ہوتا ہے، اس دنیاوی زندگی میں فیل ہو جاتا ہے اور وہیں سے طلاق کی نوبتیں آتی ہیں۔ جس انسان کی زندگی میں صبر ہو اس کی فیملی لائف کامیاب بنتی ہے۔ شوہر کو چاہیے بیوی سے ملنے والے تکلیفوں پر صبر کرے، بیوی کو چاہیے شوہر سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرے۔ قرآن میں سورہ نساء میں کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ شوہروں سے خطاب ہو کر کہا ٹھیک ہے تمہاری بیویوں میں کچھ کمزوریاں نظر آ رہی ہیں جس سے تمہاری زندگی نبھنا مشکل نظر آ رہی ہے، صبر کرو، آگے چل کر بڑا فائدہ ہونے والا ہے، آگے چل کر بڑا فائدہ ہونے والا ہے، اس صبر کے بدلے فائدہ ملنے والا ہے۔ کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ فیہ خیرن کثیرا، بڑے فائدے ملنے والے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر، خیر کی تفسیر یہ کی کہ اس سے ہونے والی اولاد فرما بردار ہوگی، اس سے ہونے والی اولاد اچھی ہوگی، اس سے ہونے والی اولاد تمہارے لیے باعث سکون ہوگی۔ سکون تمہارا برباد اس عورت نے کیا صحیح ہے، برداشت کر کے جاؤ، اس صبر کے بدلے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کو ایسی نسل تمہاری شروع کرے گا، وہ نسل تمہارے لیے باعث خیر بنے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، قوم کی سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے کام آنا چاہتے ہیں، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھو اگر یہ ارادہ ہم کر رہے ہیں صبر کا حوصلہ ہونا چاہیے۔
میں صبر نہیں کروں گا، صرف کام کرتا جاؤں گا، یاد رکھو اللہ کی قسم ایک دن بھی کام نہیں کر سکتے، ایک دن بھی کام نہیں کر سکتے۔ بغیر صبر کی خدمت خلق 2 قدم بھی ہم نہیں بڑھا سکتے۔ خدمت خلق کے لیے، خدمت کرنے کے لیے اور انسانوں کے کام آنے کے لیے، انسانوں کا بھلا چاہنے کے لیے اس میدان میں بڑی تکلیفیں آئیں گی۔ ضروری ہے کہ سارے لوگ ہماری عزت کریں، سارے لوگ ہمارے قدردان نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ہماری ناقدری کرنے والے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں بے عزتی کرنے میں تلے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں الزامات لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ اگر کام کا جذبہ رکھنا چاہتے ہو، ساتھ میں صبر کا حوصلہ لے کر اس میدان میں اترو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ ذو الخویسرہ جو خوارج کا بڑا سردار بنا، اس نے کہا یا محمد اعدل، کہ اے محمد انصاف کرو، انصاف کرو، مال جو تقسیم کر رہے ہو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم اپنے خاص آدمیوں کو زیادہ دے رہے ہو، ذرا دور کے آدمیوں کو کم دے رہے ہو۔ مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا تمہارے پاس انصاف نہیں ہے، انصاف کرو۔ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ کے دل کو بڑی چوٹ پیدا ہوئی، آپ کو بڑا دکھ ہوا، اور سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، کہا دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اے اللہ کے نبی یہ منافق معلوم ہوتا ہے، آپ اجازت دے دو تلوار سے اس کی گردن میں الگ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے اس کو عمر بن خطاب کو رکایا، اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی فی اللہ اکثر من هذا فصبر علی ذلک، رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، میرے بڑے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے اس سے کہیں زیادہ تکلیفیں دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہر قدم پر انہوں نے صبر کیا۔ ایسے وقت پر صبر کو یاد کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یاد کر کے اور اللہ سے رحم کی دعا فرمائی، فصبر علی ذلک، اے اللہ موسیٰ پر رحم فرما، اس لیے کہ انہوں نے بڑا صبر کیا۔ تو اسی لیے قوم کی قیادت کرنا، قوم کی امامت کرنا، قوم کے عہدے سنبھالنا یہ ہر انسان کے بس کی بات ہے۔ جس کے پاس صبر ہوگا وہی منصب امامت پر، وہی عہدوں پر فائز ہوگا۔ اللہ نے سورہ سجدہ میں کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، بنی اسرائیل کی قوم میں ہم نے کئی لوگوں کو امام بنایا، ان کی کامیابی کا راز صبر ہے۔ کیونکہ معاشرے کو سنبھالنا، معاشرے کی رہنمائی کرنا، قوم کی رہبری کرنا، سارے لوگ ایک مزاج کے نہیں ہوتے۔ 50 لوگ ہیں تو 50 مزاج ہے، 50 لوگ ہیں تو 50 رائے ہے، 50 لوگ ہیں تو 50 مشورے ہیں۔ پوروں کو لے کر ایک جگہ چلانا یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ جس کے پاس صبر ہے وہی کامیاب ہوتا۔ بیماریوں پر صبر ہونا ہے، بیماریاں انسان کی زندگی میں آتے ہیں، یہاں تو بڑا صبر ہی صبر ہونا ہوتا ہے۔ صبر کے علاوہ انسان بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صبر ہے اس کے پاس، بڑے سے بڑی بیماریوں کو آسانی سے جھیل سکتا ہے، بڑے سے بڑے بیماری کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بستر پر رہے، سارا جسم زخموں سے چور، 18-19 سال آپ بستر میں رہے، لیکن قرآن نے ان کو کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو بڑا صبر والا بندہ پایا، بڑا صبر والا بندہ پایا، ایسا صبر جس کے ایسا صبر کی اور عام انسان میں نہیں دیکھا گیا، ایسا صبر انہوں نے کیا۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی انی امرأۃ اسرع، مجھ پر غشی طاری ہوتی ہے، میں بار بار بے ہوش ہو جاتی ہوں، آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے مجھے صحت مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بعض روایت میں آتا ہے کہ اسے مرغی کی بیماری ہے، فٹس کی بیماری تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے اس پر جن وارد ہوتا تھا، جن آتا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بہرحال میں بے ہوش ہو کر گرتی ہوں، آپ دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان شئت تدعو اللہ ان یشفعوک وان شئت فصبرت فلک الجنہ، دیکھو میں دعا کروں گا اور اس دعا کی وجہ سے تمہیں شفا مل جائے گی، شفا مل جائے گی،
اور میں دوسرا آپشن دیتا ہوں، اس بیماری کے حق میں دعا نہیں کرتا، اس پر صبر کرو، اس پر صبر کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس عورت کو بڑی خوشی ہوئی، کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں صبر کروں تو آپ کے زبان سے جنت کی بشارت مجھے مل رہی ہے تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے، مجھے صحت نہیں چاہیے، میں صبر کروں گی، لیکن ایک دعا کرو کہ جب میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں تو میرے بدن کے کپڑے میرے ہوش میں نہیں رہتے، ایسا ہٹ جاتے ہیں کپڑے، اور میں شرم و حیا کا تقاضا کرتی ہوں جب میں کبھی گروں میری عزت پر کوئی خطرہ نہ ہو، میری شرم و حیا کی حفاظت ہو، میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہو جائے، ایسی دعا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو صبر کی وجہ سے جنت کی بشارت دی۔ حضرات خلاصہ کلام کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان ماہ صبر ہے، یہ شہر الصبر ہے، یہ شہر القرآن جیسا ہے، یہ شہر الصیام ہے جو روزوں کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ شہر الصبر ہے، یہ مہینے میں انسان کو صبر کرنے کا سلیقہ آتا ہے، یہ مہینے میں انسان کو صبر کرنے کے صفات پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھو اللہ کے نبی نے خود اس مہینے کو شہر الصبر کہا، خود اس مہینے کو شہر الصبر کہا۔ ایک صحابی کو دیکھا آپ نے، دبلے پتلے ہو چکے ہیں، دبلے پتلے ہو چکے ہیں، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، چہرہ سکڑ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کہا کہ تمہاری یہ صحت جو بگڑی ہوئی ہے کیا حال ہے، کس وجہ سے ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو عذاب دو؟ تمہیں کس نے کہا کہ روزہ رکھ کر مسلسل روزہ رکھ کر اپنے جسم کو عذاب دو؟ تو اللہ کے نبی نے اس وقت نصیحت فرمائی، سم شہر الصبر، سم شہر الصبر۔ اس کے بعد کہا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، صبر کے مہینے کے روزے رکھو، رمضان کے روزے۔ اس کے بعد ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھو، 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ۔ تو یہ 2 روزوں کی پابندی کر لو، فی کل در، ہر پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں دیکھو اللہ کے نبی نے خود فرمایا یہ مہینہ صبر ہے، شہر الصبر ہے، اور یقیناً صبر ہے۔ آپ دیکھو ساری عبادت رمضان میں ہونے والی صبر کا متقاضی ہے۔ صبح سے شام تک بھوکا رہنا صبر ہونا چاہیے، صبح سے شام تک پیاسا رہنا صبر ہونا چاہیے۔ جب تم سے کوئی جھگڑا کرے، کوئی نوبت آئے اور مارنے کی نوبت آئے، انی صائم بول کر خاموش ہو جاؤ، میں روزہ ہوں، میں کچھ نہیں بولوں گا، اسے صبر چاہیے۔ تراویح کا اہتمام کرنا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا اور اس پر پابندی کرنا صبر چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کو بیٹھنا، دنیا کی الجھنوں سے ہٹ کر اپنے آپ کو کنارہ کر کے ایک سو ہو کر بیٹھ کر عبادت کرنا، اسے صبر چاہیے۔ الغرض صدقہ و خیرات آپ دیکھیں گے، جیب سے پیسے نکالنا بڑا صبر چاہیے، جیب سے پیسہ نکالنا صبر چاہیے، چندہ دینے کے لیے بڑا صبر چاہیے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے صبر چاہیے۔ پورے رمضان کی عبادتیں صبر کی دعوت دیتی ہیں، صبر کا متقاضی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے صبر اور روزے میں بڑی گہری مناسبت رکھی۔ اللہ نے ہر نیکی کے بارے میں کہا کہ یہ نیکی کرو تو میں یہ انعام دوں گا، یہ نیکی کرو میں یہ انعام دوں گا، لیکن روزے کے بارے میں جیسا کہا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا انعام اللہ نے متعین نہیں کیا، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا انعام دینے والا ہوں۔ کتنا انعام نہیں بتایا، بے حساب انعام ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے جیسا روزے کے بارے میں کہا، اسی صبر کے بارے میں کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی متعین نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم تمام کو زندگی کی سارے ایام میں صبر کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی عبادتیں صبر کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔